طوائف کے جنازے کو کوئی نہیں پڑھنے جاتا، لیکن اس طوائف کے پاس جانے والوں کے جنازے پر سب لوگ جاتے ہیں۔ جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے، میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ محبت محلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں رہتی ہے۔ مسجد میں شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، سینما میں ایک ذات۔ عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس غرض سے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ میری تحریریں پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ابھی ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہوئے۔ مرد ہمیشہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ معاشرے کے تاریک پہلوؤں سے پردہ اٹھاتی میری تلخ کہانیوں میں اگر آپ کو جنسی لذت نظر آتی ہے تو یقیناً آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ بھنگ یا چرس بیچنے والا ضروری نہیں کہ ان منشیات کا عادی ہو، ٹھیک اسی طرح ہر مولوی پاک باز نہیں ہو سکتا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ میں کسی کی ضلالت پر استری کرنا نہیں جانتا ہوں۔ نیم کے پتے کڑوے سہی خون تو صاف کرتے ہیں۔ میری کہانی ایک آئینہ ہے جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ اگر بری صورت والے کو آئینے سے ہی شکایت ہو جائے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ایک عورت کے معاملے میں ہم یقیناً باپ اور بیٹا نہیں ہیں، صرف مرد ہیں اور بس۔ جب کوئی کہانی میرے قلم سے نکل جاتی ہے پھر اس کا چھپنا لازم ہو جاتا ہے۔ جج، تمہاری تحریریں بہت گندی ہیں، بہت گند لکھتے ہو۔ منٹو، جناب میرے ارد گرد سب گند ہے، آپ گند ہٹائیے، میں گند نہیں لکھوں گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔